السلام علیکم گائز، دس از حسن مارفانی. میں امید کر رہا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پڑھائی زور و شور سے جاری و ساری ہوگی. آئی واز گیٹنگ نیومرس میسیجز فرام ویریس اسٹوڈنٹس کہ سر آپ ہر اٹیمپٹ کی طرح اس اٹیمپٹ میں بھی جو ہے FR1 اور FR2 کی امپورٹنٹ ٹاپکس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں سو دیٹ وی کین پلان آر اسکیجول اینڈ پریپریشن اکارڈنگلی. سو اسی سوچ کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے. آئی ووڈ وانٹ آل آف یو کہ آپ اس کو بہت توجہ سے دیکھیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اس ویڈیو میں صرف امپورٹنٹ ٹاپکس کی میں بات نہیں کروں گا بلکہ جو نئی اسکیم میں چینج آیا ہے پرانی اسکیم سے، اسپیسیفکلی ابھی میں FR1 کی بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی میں آپ لوگوں سے عرضی کروں گا بیکاز لاٹس آف اسٹوڈنٹس آر واچنگ دا ویڈیوز آن دا ٹاپکس جو کہ نئی اسکیم میں ابھی ہیں ہی نہیں FR1 کے سلیبس میں. تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو کرنٹ سلیبس ہے اس میں پریویس سلیبس سے کیا چینج آیا ہے اور پھر میں امپورٹنٹ ٹاپکس پہ جو ہے وہ بات کروں گا. اچھا دیکھیں، جو آپ کا پریویس سلیبس تھا FR1 کا، اس میں ٹوٹل 13 ٹاپکس تھے. دیر ور 13 ٹاپکس ان دا پریویس سلیبس. اس میں سے 3 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، وہ 3 ٹاپکس کون سے ہیں؟ IS33 EPS جو کہ آپ کا چلا گیا ہے FR2 میں، جس کو کارپوریٹ رپورٹنگ بھی ابھی جو ہے ICAP نے نام دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ریشوز ہے وہ بھی آپ کا ڈیلیٹ ہو چکا ہے FR1 سے اور یہ بھی آپ کا کارپوریٹ رپورٹنگ میں چلا گیا ہے. اسی طریقے سے تیسرا ٹاپک کریکشن آف ایررز کا، یہ آپ کا جو ہے FR1 سے ڈیلیٹ ہو کے آپ کا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ میں PRC میں چلا گیا ہے. یہ 3 ٹاپکس آپ کے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. تو خدارہ آپ نے ان کے لیکچرز نہیں دیکھنے، کیونکہ کافی بچے جو ہے وہ یوٹیوب سے لیکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ کہ بھائی یہ ٹاپک ہے یا نہیں. تو سنس دیز آر دا لینتھی ٹاپکس، تو پلیز اس کی ویڈیو نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے، ان ٹاپکس کے لیکچر آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا ہے. اچھا، 4 نئے ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں FR1 میں. وہ کون کون سے ہیں؟ سنگل انٹری، انکمپلیٹ ریکارڈز، رائٹ؟ ایکچولی جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں ہوتی. دے ہیو گاٹ ویری لمیٹڈ انفارمیشن. تو اس کی بیسس پر جو ہے ان کو فائنینشیلز بنانی ہوتی ہیں. تو ایک سنگل انٹری کا ٹاپک ہے جو کہ FR1 میں ایڈ ہوا ہے. اسی طریقے سے IS1 کمپنی لیول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. دس از a significant change I would say in FR1. آپ کا ہوتا یہ تھا کہ PRC میں جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بچے پڑھتے تھے سول پروپرائٹرشپ لیول پر، اور پھر ڈائریکٹلی جو ہے IS1 جو کمپلیٹ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، نوٹس ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یہ FR2 میں ہوتا تھا. اب یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ FR1 میں جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. وین آئی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹ مینز آپ کا SOCI، SOFP اینڈ نوٹس ٹو فائنینشیلس. اچھا، کافی بچوں کی یہاں کنفیوژن ہے کہ سر یہ کیا 4th اور 3rd اسکیجول جو تھا کمپنیز ایکٹ کا، کیا اس کے تحت بھی بنانی ہے؟ نو 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 نو، صرف IFRS کے تحت، IS1 کے تحت جو SOCI اور SOFP اور نوٹس کا فارمیٹ ہے صرف وہ بنانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ سو یہ ابھی میں اس کی امپورٹنس پہ بھی بات کروں گا. ابھی فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں یہ ٹاپک آپ کا ایڈ ہوا ہے. تیسرا ٹاپک IS41 ایگریکلچر. جو فارمنگ کا کام کرتے ہیں، جو کمپنیز یا جو ڈیری کا کام کرتی ہیں، یا جو عام فہم زبان میں اگر میں بات کروں گائیں بھینس بکروں کا کام کرتی ہیں، صحیح ہے، سو اینیملز کا کام کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہے IS41 کا جو کہ ایڈ ہوا ہے، جو کہ FR2 میں پہلے تھا. اس کے اوپر 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں نے آلریڈی شیئر بھی کی ہوئی ہے آپ لوگوں سے. اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے تو ڈو لیٹ می نو، آئی ایم گونا شیئر دیٹ ویڈیو اگین. اگر وہ دیکھ لیتے ہو تمہارا IS41 تمہیں کہیں سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4th اینڈ ویری امپورٹنٹ اسٹینڈرڈ IS38 انکلوڈنگ SIC32. IS38 انٹینجیبلس کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہے. یہ سر کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ میں صرف 1 منٹ میں تمہیں عرض کر دوں گا. IS16 جو ہے وہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے لیے، ٹینجیبل ایسٹس کے لیے. IS38 تم سمجھ لو اس کا بھائی ہے جو انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے. فار ایگزامپل سافٹ ویئر ہو گیا، گڈ ول ہو گئی، آپ کے پروڈکٹس کیمیکل فارمولے ہو گئے، آپ کے کاپی رائٹ ہو گئے، پیٹنٹ ہو گیا، ٹریڈ مارکس ہو گئے. تو اس کے لیے IS38 کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہے جو کہ ایڈ ہوا ہے. اچھا سر، یہ SIC32 کیا ہے؟ چونکہ آپ کے FR1 کے لیول پر پہلے کبھی بھی نہیں تھا تو میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھو اٹس جسٹ لائک جتنے بھی اس دنیا میں لاز ہیں یا ریگولیشنز ہیں قرآن کریم کے علاوہ، وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. سو دیئر آر آلویز چینجز اینڈ اپڈیشنز ان دیٹ لا.
بعض اوقات جو ہے کوئی ریگولیشن یا لا جو ہے وہ کسی اسپیسیفک سینیریو کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا. تو جس طریقے سے کمپنیز ایکٹ میں آپ کے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز الگ سے ہوتے ہیں, آپ کے ایف بی آر میں بھی جو ہے ایس آر اوز الگ سے ہوتے ہیں, تو سملرلی ایک دو سینیریوز ایسے ہیں جو آئی ایس 38 میں ایڈریس نہیں ہیں. ون آف دا سینیریو از ویب سائٹ کاسٹ. اگر فار ایگزامپل کوئی کمپنی ویب سائٹ بنا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کمپنی از انکرنگ ایکسپینڈیچرز آن دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ ویب سائٹ. تو وہ جو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پہ, ہاؤ دا کمپنی از سپوز ٹو ٹریٹ دیٹ فرام اکاؤنٹنگ پرسپیکٹو. تو اس کے لیے آئی ایس بی نے جو ہے ایک انٹرپریٹیشن نکالی تھی, ایس آئی سی 32 اسٹینڈرڈز انٹرپریٹیشن کمیٹی. یہ 32 اس کا نمبر ہے, صحیح ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اور بھی انٹرپریٹیشنز آئی ہیں 31, 30, 29 جو کہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے. آپ نے صرف یہ ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پڑھنی ہے, صحیح ہے. اس کی ڈیٹیل میں میری ویڈیو ہے, آپ لوگ دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکتے ہو. آئی ایس 38 پہ انفیکٹ میں لائیو کلاسز بھی جو ہے وہ کرواؤں گا, اور میری کوشش بھی ہے کہ یہ جو 4 ٹاپکس نئے ہیں اس پہ میں لائیو کلاس کرواؤں, اسپیشلی جو کمپریہنسو کوشچنز ہے وہ کرواؤں. سو آئی ہوپ ایوری ون از ویری کلیئر آن کہ کون سے 3 ٹاپکس ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور کون سے 4 ٹاپکس ایڈ ہوئے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس اٹیمپٹ میں کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اہم ہیں اور کون سے ٹاپکس کو ہم نے جو ہے لو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. سو بیفور موونگ آن ٹو دا امپورٹنٹ ٹاپکس فار دس اٹیمپٹ دیٹ از اسپرنگ 2026, ایک ڈسکلیمر میں ہمیشہ دیتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ دیکھیں یہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس, ٹو بی اسپیسیفک امپورٹنس وائز ٹاپکس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, this is solely based on my experience of like last 13 to 14 years of teaching to ICAP students. Although alhamdulillah summa alhamdulillah based on the experience and prediction جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے, کچھ ٹاپکس جو ہے وہ لگ جاتے ہیں, بٹ اٹ نیور مینس کہ اگر میں کسی ٹاپک کے بارے میں بول رہا ہوں کہ وہ لو پرائیورٹی والا ہے تو آپ نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دینا, آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے. خدارہ ایسا نہیں کرنا. آئی ایم اگین ریکویسٹنگ یو اینڈ ایڈوائزنگ یو کہ جو میں آپ لوگوں کو ٹاپکس بتا رہا ہوں, جتنے آپ لوگوں کے جو 14 ٹاپکس ہیں اس کو میں نے 3 جو ہے پرائیورٹیز میں کلاسیفائی کیا ہے. نمبر 1 از ہائی, نمبر 2 از میڈیم اینڈ نمبر 3 از لو. وین آئی سے لو اٹ نیور مینس کہ آپ نے اس کو جو ہے ٹوٹلی اگنور کر دینا ہے, بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. لو مینس آپ نے اس کو کم پرائیورٹی دینی ہے, بیکاز اٹس آئی کیپ, اٹس اے پروفیشنل باڈی. ٹرسٹ می, آپ کو جو ایگزامینر ہے ہی از ویری ویل ورسڈ, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹاپک کو جو ہے ٹچ بیس لازمی کرے, چاہے وہ ایم سی کیو کی فارم میں کرے, چاہے وہ شارٹ کویشچنس کی فارم میں کرے. سو چونکہ سنس وی ہیو گاٹ لمیٹڈ ٹائم, سو واٹ یو کین ڈو کہ جو ٹاپکس آپ کے ہائی پرائیورٹی والے ہیں آپ نے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, میڈیم پرائیورٹی پر تھوڑا سا کم فوکس کرنا ہے, لو پرائیورٹی پر اس سے کم فوکس کرنا ہے. جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جو پچھلے میں 10 سال سے جو ہے اپنے کافی اسٹوڈنٹس کو جب سے یہ میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں, سو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دیکھیں آپ کیا کریں, جو میرے بینچ مارک کویشچنز ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گا. سو فار ایگزامپل ہر ٹاپک کے میں نے آپ لوگوں کو 10 12 بینچ مارک کویشچنز دیے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ٹاپک ہائی پرائیورٹی والا ہے تو آپ نے اس کے 7-8 کویشچنز کر لینے. اگر میڈیم پرائیورٹی والا ہے تو آپ نے اس کے 3-4 کویشچنز کر لینے, اور اگر وہ ٹاپک لو پرائیورٹی والا ہے تو آپ نے 1-2 کویشچنز کر لینے, چھوڑنا نہیں ہے. اور دا انٹرسٹنگ اینڈ آئی وڈ سے دا فارچونیٹ پارٹ از کہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے اوپر میں نے جو ہے آپ کو ریویژن ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آئی ایم گونا شیئر دوز ریویژن ویڈیوز اگین فار آل آف یو. سو اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو لو پرائیورٹی والے کی میری ریویژن ویڈیوز دیکھ لینا یا اپنے رسپیکٹیو ٹیچر کی دیکھ لینا. میں تمہیں, چونکہ یہ تمہارے سلیبس میں ہے ایس آئی سی 32 کا ٹاپک, سو میں تمہیں بتاؤں ایس آئی سی 32 جو ہے جب ہم سی اے فائنلز میں تھے, یہ میں 2011 یا 12 کی بات بتا رہا ہوں. سو ایس آئی سی 32 جو انٹرپریٹیشنز تھیں دے ور سپوز ٹو بی لیس امپورٹنٹ اور لیسٹ امپورٹنٹ ایریاز. سو کوئی بھی نہیں کرتا تھا, بٹ میرا ہمیشہ ایم رہا تھا کہ میں کیا کرتا تھا کہ پورے سلیبس کی کوریج کرتا تھا. سو الحمدللہ میں ایس آئی سی 32 پڑھ کے گیا تھا, آلدو میں نے ایک کویشچن کیا ہوگا, 4-5 کویشچن نہیں کیے تھے, اور اسی اٹیمپٹ میں جو ایس آئی سی 32 کے اوپر 12 مارکس کا سوال آیا تھا جب یہ ٹاپک سی اے فائنلز میں ہوتا تھا.
سو الحمدللہ میں وہ سوال اٹیمپٹ کر گیا, باقی بچے جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ گئے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. سو آئی وڈ اگین ریکمینڈ یو کہ یہ جو آپ لوگوں کو میں ٹاپکس بتا رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ پرائیورٹائز کر لو اپنی ایفرٹس. صحیح ہے, جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کیش فلوز بتایا تھا تو بچوں نے اس کے اوپر کافی محنت کی, الحمدللہ 20 مارک کا سوال آ گیا. آئی ایس 8 میں نے بتایا تھا, بچوں نے اس پر محنت کی اچھے سے تو اس کے اوپر بھی 20 مارک کا سوال آ گیا. ایک دو ٹاپکس وہ تھے جو میں نے بتائے ہوئے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, جیسے این پی او ہو گیا تو کافی بچے وہ این پی او کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بٹ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں آئے گا اور وہ نہیں آیا. صحیح ہے نا, تو آپ نے کرنا ضرور ہے, ایک دو کوشچن کر لینے کہ خدا نہ خواستہ اگر آ جائے تو سو یو آر ویل پریپیئرڈ, رائٹ. سو اسی بات کے ساتھ آئیں ہم لوگ بات کرتے ہیں FR1 کا جو اس دفعہ کا جو ہے امپورٹنٹ ایریاز ہیں. اچھا میں نے کیا کیا ہے, جو پچھلی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھی ہوگی آپ نے کسی نے, تو اس میں گرڈ نہیں تھی, تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے گرڈ بھی ڈال دی ہے کیونکہ آئی کیپ جو ہے اپنی گرڈ کو بہت ریلیجیسلی فالو کرتا ہے. تو آئی کیپ نے FR1 کے سلیبس کو 3 گریڈز میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, گریڈ اے, گریڈ بی اور گریڈ سی. گریڈ اے جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, جس میں 4 ٹاپکس ہیں, یہ میں نے ٹک مارک بھی کر رہا ہوں 1 2 3 4. گریڈ اے کا جو ویٹیج ہے وہ 30 سے 40 مارکس کا ہے. ریسٹ ایشورڈ اگر یہ 30 سے 40 مارکس ہیں تو آپ کا جو پیپر آئے گا اس گریڈ سے وہ واقعی اتنے کا آئے گا, زیادہ کا نہیں آ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گریڈ اے میں سے 50 مارکس کا پوچھ لیں. سملرلی گریڈ بی میں سے جو کہ آپ کا ایس او سی ایف اور چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے, اس میں سے 20 سے 30 مارک کا آپ کا پیپر جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. سملرلی جو گریڈ سی ہے اس میں 35 سے 40 مارکس کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں سلیبس ٹیسٹ ہوگا. اگین یہ وہ والی گریڈ ہے گریڈ سی جس میں ٹاپکس بہت زیادہ ہیں بٹ ویٹیج کمپیریٹیولی میرے حساب سے کم ہے, بٹ اگین جو ہے ہمیں آئی کیپ کی جو ہے میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہے. سو اب ہم بات کر لیتے ہیں گریڈ وائز. گریڈ اے میں 4 ٹاپکس ہیں, گریڈ بی میں 3 ٹاپکس ہیں اور گریڈ سی میں 7 ٹاپکس ہیں, رائٹ. اس طریقے سے ٹوٹل 14 ٹاپکس جو ہیں وہ بنتے ہیں. گریڈ اے کی اگر میں بات کروں سو کانسیپچول فریم ورک, ایور گرین ایریا, مجھے ایسا لگتا ہے 3 سے 4 مارکس کا آئے گا, ایم سی کیو میں آئے گا, یہ پوچھ سکتا ہے آئی کیپ. اس پر میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی, اس میں سارے کانسیپٹس میں نے جو ہے وہ کور کیے ہیں. اس ویڈیو کو تم دیکھ لو, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یو وونٹ بی سپوز ٹو ڈو واچ اینی ادر ویڈیو اور سالو اینی ادر کویشچن اگر تم وہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہو, کیونکہ اس میں نے کچھ پاس پیپر کے کویشچنز بھی کروائے ہیں, بہت کمپریہنسو ویڈیو ہے. ویسے میں نے شیئر کی ہوئی ہے, if anyone doesn't have that video do let me know, I would be sharing that. دوسرا جو ایریا ہے جو کہ نیولی ایڈڈ ایریا ہے IS1 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. وین آئی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹ مینس SOCI اینڈ SOFP, آل دو اس میں باقی جو ہے SOCF اور سوشی بھی آ جاتا ہے بٹ وہ الگ سے کورڈ ہیں. سو وین آئی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹ مینس SOCI SOFP اینڈ نوٹس. مجھے ایسا لگتا ہے ایگزامینر ایک اچھا سوال دے گا 20 سے 25 مارک کا سوال دے گا اس پہ, اس ٹاپک پہ, تو اس کو تمیز سے کر لینا. تیسرا جو تمہارا ٹاپک ہے سنگل انٹری کا ہے, انکمپلیٹ ریکارڈ, جو کہ نیولی ایڈڈ ٹاپک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس کی پرائیورٹی لو ہے. صحیح ہے, اگر آئے گا بھی تو 10 سے 12 مارک کا آئے گا, شارٹ میں آئے گا. مجھے ایسا لگتا ہے لانگ میں نہیں ٹیسٹ ہو سکتا, بٹ تم 1-2 کویشچن کر لینا, جو میں نے کمپریہنسو کویشچنس کی اپنی جو ہے لسٹ میں ابھی شیئر کروں گا, بلکہ سارے کویشچنز اور آنسرز بھی شیئر کروں گا. تو وہ جو 2-3 کویشچنز ہوں گے وہ تم نے کر لینے, تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ فار آل آف یو. چوتھا ٹاپک اس گریڈ کا وہ ہے NPO کا, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی چانسز آنے کے ہائی ہیں. شارٹ میں پوچھے گا ایگزامینر بٹ پوچھے گا, اس کو تمیز سے کر لینا, اس ٹاپک کو اچھے سے کر لینا. صحیح ہے, تو یہ جو 4 ٹاپکس میں نے بتائے مجھے ایسا لگتا ہے لانگ اور شارٹ کے لیے سیکنڈ ون اور فورتھ ون زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کانسیپچول فریم ورک ہے وہ تو MCQ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ گریڈ اے ہوا. گریڈ بی کی بات کر لیتے ہیں. گریڈ بی میں ٹوٹل 3 ٹاپکس ہیں تمہارے پاس, IS8 اور سوشی, جس کو آپ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بھی کہتے ہو, اور آپ کا تیسرا ٹاپک ہے IS7 اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. مجھے ایسا لگتا ہے IS8 جو چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی والا ٹاپک ہے یہ مشکل ہے کہ ایگزامینر ٹیسٹ کرے, بٹ پھر بھی 1-2 کویشچن جو ہیں تم اس کے کر لینا IS8 کے. مجھے ایسا لگتا ہے IS7 ایگزامینر پوچھے گا, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. آل دو ایگزامینر نے لاسٹ ٹائم پوچھا ہوا ہے IS7, آئی نو دس, بٹ اسٹل چونکہ اسکیم چینج ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ایگزامینر یہ واپس ٹیسٹ کرے گا.
اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اکویٹی کا ایک شارٹ سا اور سویٹ سا سوال جو ہے وہ ایگزامینر پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ 20 سے 30 مارکس ایگزامینر کور کرے گا. میں پھر سے بول رہا ہوں، آئیے سیٹ خدارہ چھوڑنا نہیں، ایٹ لیسٹ ایک دو کوشچن کر کے چلے جانا. ہاں 50-60 کوشچن نہیں کرنا، ایک دو کوشچن کر کے چلے جانا، صحیح ہے، چھوڑنا نہیں. اچھا جی، اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ گریڈ سی وچ کمپرائز آف 35 to 45 مارکس، رائٹ، ٹھیک ہے نا. اس میں ٹوٹل 60 ٹاپکس ہیں. اس میں محنت تھوڑی سی زیادہ ہے آپ لوگوں کی. پہلا جو ٹاپک ہے آئی ایس 16 کا ہے، ہیوج ٹاپک. اس میں کیا کرتا ہے کہ آئی ایس 16 میں ایگزامینر باقی ٹاپکس کو جو ہے اس کو بھی مرج کر دیتا ہے، جس کو آپ لوگ مکس ٹاپک کوشچن کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہو. سو مجھے ایسا لگتا ہے آئی ایس 16 سے ایگزامینر ایک اچھا اور بڑا کوشچن پوچھے گا، اور ساتھ میں آپ کا آئی ایس 38 ملا سکتا ہے، آئی ایس 36 ملا سکتا ہے، 40 ملا سکتا ہے، 20 ملا سکتا ہے. جو مکس ٹاپک کے کوشچنس 5-6 میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں، ہر ٹاپک کے 16+20 16+40 16+36، سو وہ آپ لوگ کر لوگے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ہو جائے گی. آئی ایس 38 انٹینجبلس، میں ادھر بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں ایس آئی سی 32. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایس 38 یا ایس آئی سی 32 سے ایک شارٹ سوال ایگزامینر پوچھ سکتا ہے، ایک اچھا سوال، چھوٹا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے. آئی ایس 23 مجھے ایسا لگتا ہے بوروئنگ کاسٹ کا جو آپ کا ٹاپک ہے، ایم سی کیو میں 2 مارک کا پوچھ سکتا ہے، اور شارٹ میں جو ہے وہ لو چانسز ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آئی ایس 23 اتنا ایگزامینر فوکس نہیں کرے گا. آئی ایس 36 شارٹ میں پوچھ سکتا ہے یا 16 کے ساتھ کمبائن کر کے پوچھ سکتا ہے. آئی ایس 40 7 سے 10 مارک کا یا تو شارٹ سوال پوچھے گا یا پھر آئی ایس 16 کے ساتھ کمبائن کر کے پوچھے گا. اس کے چانسز جو ہیں میڈیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹس کرنی ہے، نہ بالکل ہی تم نے اس کو جو ہے تھلے لگا دینا ہے، تم نے 3-4 کوشچن اس کے کر لینے. آئی ایس 20 اگین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیم چانسز ہیں کہ وہ پوچھے گا، صحیح ہے. سو ایک نارمل تم نے جو ہے اس کو ویٹیج دینا ہے اور اکارڈنگلی پریپیئر کرنا ہے. آئی ایس 41 2 سے 10 مارک کا جو ہے ایم سی کیو میں بھی پوچھ سکتا ہے، جو ایگریکلچر والا، یا پھر پوچھے گا تو شارٹ میں پوچھے گا لازمی، یا تو ایم سی کیو میں پوچھے گا یا شارٹ میں پوچھے گا. اس کو تمیز سے کر لینا. اس کے اوپر میں نے جو ہے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کافی جو ہے گروپس پہ اور جو ہے کافی لوگوں کے لیے ایز اے بینیفٹ فار ادرز اور ایسا صدقہ میں نے شیئر کیا، اس کو دیکھ لینا، باقی پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. سو سر دس از اٹ فرام مائی اینڈ. 2-3 باتیں جو ہے میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آئی کیپ کی اسکیم جو ہے ہر 5 سال بعد یا 6 سال بعد جو ہے جسٹ ٹو الائن ود دا گلوبل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. میں اپنے ٹیچنگ ٹینیور میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے لگ بھگ جو ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں کہ اسکیم آپ کی چینج ہوتی ہے. سو جتنی دفعہ بھی اسکیم چینج ہوئی ہے تو ایک چیز جو پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایگزامینر جب بھی اسکیم چینج ہوتی ہے اور جو پہلی اٹیمپٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتا ہے. سو یہ بہت اچھی اپارچونٹی ہے تم لوگوں کے پاس ہونے کی، کیونکہ بچہ نارملی کنفیوز ہوتا ہے، ایڈیپٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے. سو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ لوگ FR1 کو تمیز سے کر لو، کیونکہ یہ گولڈن چانس ہے آپ کو پاس کرنے کا، کیونکہ پیپر کمپیریٹیولی ایزی ہوگا ایز کمپیئر ٹو یو نو دا کمنگ اٹیمپٹس آفٹر اسپرنگ 2026. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا، جو آئی کیپ کا ماڈل پیپر ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے. دیکھو آپ کا جو ماڈل پیپر ہے اس کے حساب سے 2 سیکشنز میں جو ہیں وہ آپ کے سوالات ہیں. سیکشن اے جو ہے وہ 45 سے 55 مارکس کا ہے، جس میں آپ کے پاس 6 کویشچنز ہوں گے شارٹ کویشچنز، ٹھیک ہے جی. 6 کویشچن میں سے ایک جو کویشچن ہوگا وہ ایم سی کیو بیسڈ ہوگا جو کہ 10 مارکس کا ہوگا، اور باقی جو ہے وہ آپ کے ڈسکرپٹیو کویشچنز ہوں گے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، میں ماڈل پیپر شیئر بھی کر دوں گا. سیکشن بی جو ہے اٹ وڈ کمپرائز آف لانگ کویشچنز. لانگ کویشچن 3 کویشچنز آئیں گے آپ کے، صحیح ہے، جو کہ کوئی 19 مارک کا ہوگا، کوئی 20 مارک کا ہوگا. تو ٹوٹل یہ جو سیکشن بی بنے گا یہ بھی آپ کا 45 سے 55 مارکس کا بنے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ اگر میں نے کسی کو لو یا میڈیم مارک کیا ہے اٹ نیور مینس دیٹ آپ اس کو آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ نہیں کرو گے. نو آپ نے اس کو لو پرائیورٹی والے کو آپ نے 2-3 کویشچنز کر لینے، صحیح ہے.
اچھا جی، باقی میرا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اوپر میں نے نمبر لکھ دیے ہیں جہاں میں جو ہے امپورٹنٹ ویڈیوز، نوٹس وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں. ابھی میں لائیو سیشنز بھی لوں گا سب کے بھلے کے لیے، ورک شاپس وغیرہ بھی. سو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو. یہ 4 نمبرز دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4. یو میں میسج آن اینی آف دیز نمبرز. آخری والا میرا نمبر ہے، صحیح ہے نا. آپ کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرا کسٹمائزڈ بیچ بھی ہے تاکہ جو بچے جو فاسٹ ٹریک اسٹوڈنٹس ہیں جو 2-3 مہینے میں کور کرنا چاہتے ہیں، سو دے کین کانٹیکٹ آن دیز نمبرز and you know utilize a customized batch. Similarly یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، صحیح ہے نا. یہ میں نے ہمیشہ یعنی اگر تم میرے پچھلے 3-4 سال کی ویڈیوز دیکھو گے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں. ٹرسٹ می، جن بچوں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے الحمدللہ 90% بچوں کا پیپر پاس ہوا ہے. کیونکہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ بیسڈ آن مائی ٹیچنگ اینڈ مائی سیلف. جب میں پڑھ رہا تھا اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہ باتیں جو ہیں لکھی ہیں. تو پلیز اس کے اوپر اگر عمل کرتے ہو، ٹرسٹ می آپ کا پیپر ایزیلی ہو جائے گا. 90% چانسز ہیں کہ آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا، انلیس کہ آپ پینک کر جاتے ہو اور کوئی بہت بڑا بھنڈ مار کے جاتے ہو. پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے، تمیز سے لیکچرز لے لو. تمیز سے لیکچرز لے لو، ایک ٹیچر کے لے لو. اب کافی بچے ایسے ہیں جو آج کل چونکہ آن لائن کا زمانہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ایک ٹاپک ایک ٹیچر کا پکڑ لیا، دوسرا ٹاپک دوسرے ٹیچر کا پکڑ لیا. نہیں بھائی نہیں، ایک ٹیچر سے لے لو، تمیز سے لیکچرز لے لو. صحیح ہے نا، کانسیپٹس تمیز سے کلیئر کر لو. دوسری اہم بات، کچھ کرو نہ کرو، اللہ کے واسطے اسٹڈی ٹیکسٹ لازمی کرنا. اللہ کے واسطے اسٹڈی ٹیکسٹ لازمی کرنا اور پاس پیپرز، یہ 2 چیزیں کر لو. آئی کین بیٹ آن اٹ. اگر تم گھبراتے نہیں ہو، پیپر میں پینک اٹیک نہیں ہوتا، تمہارا پیپر پاس ہو جائے گا. بس یہ 2 چیزیں تمیز سے کر لو، اسٹڈی ٹیکسٹ اور پاس پیپرز. بس ICAW ACCA سما ICMA وہ کوشچن بعد کی بات ہے. چونکہ تم لوگ آج کل مصروف ہو، صحیح ہے نا، تو اس لیے میں تم لوگوں کو ایک جو ہے آسان سی ٹپ دے رہا ہوں جو کہ میں نے بھی کی اور میرا اسٹریک میں ساری چیزیں نکلی ہیں الحمدللہ. یہ صرف 2 چیزیں کر لو. کچھ کرو نہ کرو، پاس پیپر بھی نہ کرو، اسٹڈی ٹیکسٹ کو تمیز سے کر لو. کیونکہ آئی کیپ اسٹڈی ٹیکسٹ سے باہر نہیں جائے گا. ہاں فگرز اوبیسلی چینج کرے گا. آپ تم لوگ مجھے یہ نہیں پکڑ لینا کہ نہیں سر آپ نے تو بولا تھا اسٹڈی ٹیکسٹ میں تو ڈوٹو سوال مانو نو. ایسا نہیں ہے، فگر چینج ہوگی، کانسیپٹ اسٹڈی ٹیکسٹ والے ہوں گے. تیسری چیز، پاس پیپرز لاسٹ 6 سے 8 اٹیمپٹ کے کر لو. اور اگر زیادہ دل ہو رہا ہے کمپریہنسو کوشچنس کرنے کا تو وہ میری تم لوگوں کے ٹیچرز نے دیا ہوا بھی ہوگا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ڈو لیٹ می نو. میں گروپ پہ شیئر بھی کروں گا کمپریہنسو کوشچنز، اس کے ویڈیو سولوشنز بھی ہیں، ابھی اور بھی کرواؤں گا میں. چوتھی چیز، بھائی دیکھو لیکچرز تو جو ہے نا وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. اصل چیز ہے پریکٹس. ٹھیک ہے نا، جب تک پریکٹس نہیں کرو گے نا، ٹرسٹ می آپ کا پیپر نہیں نکل سکتا. صحیح ہے، جب تک انسان خود سے جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتا، اس کا سائیکولوجیکلی پروون بات ہے کہ اس کا ہاتھ اور اس کی باڈی اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی ہے. تو خدا را پریکٹس لازمی کرو. اگر تمہیں کوئزز اور ماکس چاہیے، میں نے اوپر نمبر دیے ہیں، میں اپنے ٹی ایس کے، ڈو کانٹیکٹ دیم، دے آر گونا شیئر ود یو کوئزز اینڈ ماکس جو میں اپنے ریگولر میں کر رہا ہوں. ویکلی بیسس پر کوئز ہوتے ہیں اور منتھلی بیسس پر ماکس ہوتے ہیں. ڈو اٹیمپٹ دوز کوئزز اینڈ ماکس. صحیح ہے، ٹی اے کا نمبر اوپر ہے، تم ان سے لے بھی سکتے ہو. اور آخری میں ریویژن ویڈیوز لازمی دیکھنا. صحیح ہے، اپنے ٹیچر کی دیکھ لو، اگر انہوں نے ایم شور شیئر کی ہوئی ہوگی. اگر کسی کے پاس نہیں ہے میری دیکھ لو ریویژن ویڈیوز. اس میں ہر ٹاپک کے اوپر میں نے کی پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں جو کہ MCQ کے لیے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی کانسیپٹ مس کر رہے ہو تو اس کے لیے تم لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. لازمی دیکھ لینا. ٹھیک ہے جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرے سے سوال ہوتا ہے کہ انفیکٹ دا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کہ سر آپ لائیو سیشن اور کیوری سیشن کب رکھیں گے. انشاءاللہ جنوری آن ورڈ جو ہے آپ لوگ گروپ میں ایڈ ہو جاؤ تو میں آپ لوگوں سے پورا اپنا جو ہے اسکیجول بھی شیئر کر دوں گا کہ میں کب کب جو ہے کیوری سیشن رکھوں گا اور ورک شاپ سیشنز رکھوں گا. دے وڈ بی اسٹارٹڈ فرام مڈ آف جنوری انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ کچھ ٹپس ہیں. کافی بچے بولتے ہیں کہ سر 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے ہیں، کس طریقے سے تیاری کریں. کوئی ایسا منجن بتا دیں، کوئی ایسی پھکی بتا دیں کہ سر ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں پیپر پاس کر لیں. ہم نے پچھلے 4 مہینوں میں نہیں پڑھا ہے، اب 2 مہینوں میں ہم لوگوں نے پڑھنا. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ 4 پوائنٹس ہیں. اگر تم اس پر عمل کر لیتے ہو، 3 پوائنٹس ہیں انفیکٹ. اف یو ایکٹ آن دیز ٹپس، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے تمہارا پیپر ہو جائے گا. یہ میں ہینڈ آؤٹ شیئر بھی کر دوں گا. یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، آج میں نہیں بتا رہا. میری اسپرنگ 2025 اور آٹم 2025 کی ویڈیو دیکھ لینا، اس میں سارا میں نے بتایا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس ویڈیو نہیں ہے تو مجھے میسج کر دو، میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہے، وہاں سے دیکھ لینا.
یہ ٹپس کے اوپر جو ہے کیونکہ میرا گلا خراب ہے تو میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, تو تم نے جو ہے یہ ٹپس کو میں نے بریف کیا ہوا ہے, باقاعدہ بچوں کی طرح تمہیں بتایا ہوا ہے. اسپرنگ 2025 اور آٹم 2025 کی میری ویڈیو دیکھ لینا, تو اس میں ساری میں نے ٹپس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. سو دس از اٹ فرام مائی سائڈ. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو. میں پھر سے بول رہا ہوں, یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ کمپیریٹیولی آسان اٹیمپٹ ہوگی, اس کو اچھے سے کرو, کوئی چیز مس نہیں کرنا, پرائرٹائز کر لو چیزوں کو. جو میں نے ہائی ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرو, صحیح ہے, جو میڈیم بتائے ہوئے ہیں اس سے کم کرو, اور جو لو بتائے ہوئے ہیں اس سے کم کر لو, ٹھیک ہے. بہت ساری دعائیں تم لوگوں کے لیے, مجھے اور میری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا, صحیح ہے. اور اگر فار ایگزامپل کسی بچے کو کوئی لیکچرز وغیرہ کوئی ٹاپک کے اندر اگر ایشو ہوتا ہے, دے میں کانٹیکٹ می اور مائی ٹی ایز, صحیح ہے. اگر کوئی ٹاپک کے لیکچرز چاہیے سو جو ہے کیا کہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہیں, اور اگر کسی کو نہیں ملتے تو مجھے میسج کر دیں, میں شیئر کر دوں گا, بس بدلے میں آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو ان نمبرز پہ میسج کر دو, سو دے آر گونا ایڈ یو اپ ان دا واٹس ایپ گروپ. سو اپنا بہت سارا خیال رکھو, انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ لوگوں سے ورک شاپ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.